الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم پر اور آپ پر بے شمار نعمتیں انعامات فرمائے ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں سب سے زیادہ پرلذت، سب سے زیادہ قیمتی دولت یا نعمت کیا ہے؟ اہل علم نے قرآن و سنت کے متعدد دلائل کی روشنی میں کہا کہ سب سے قیمتی نعمت، سب سے پرلذت اللہ رب العالمین کی نوازش جو ہم کو اور آپ کو دی ہے اللہ نے، وہ ہے اللہ کی معرفت، اس کا ذکر اور اس کی اس معرفت کی بنیاد پر حاصل ہونے والا سکون. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لذت ہے. اسے میں جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ساری لذتوں نعمتوں سے زیادہ بڑھ کر پر لذت ہے، اسے وہی محسوس کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ایمان کی لذت اس نے چکھی جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. یہ اپنے معنی میں تفصیل کی متقاضی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہم کو ملی ہے، دولت، شہرت، نام اور دنیا کے سارے اسباب، ان کے مقابلے میں سب سے پرلذت نعمت اللہ نے جو دی ہے وہ اس کی معرفت ہے. اس کی معرفت سے ایک انسان کو جو سکون، اطمینان، روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی نعمت میں حاصل نہیں ہوتی. چین سکون دنیا میں یہ ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ بندہ مومن متقی پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا گھر جنت بنایا ہے. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جو سب سے آخری اور سب سے ادنا درجے کا جنتی، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق جنت میں جائے گا، لمبی روایت کے مطابق داخل ہونے کے بعد ہی وہ کہے گا اعطیت لم یعطى احد من العالمین، مجھے اتنی نعمتیں، ایسی دولت ملی ہے، ایسے نوازشیں اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں کہ کائنات میں کسی اور کو اتنی نعمتیں ملی ہی نہیں ہیں. آخری اور ہلکے درجے کا جنتی بولے گا. پھر دوسرے جنتیوں کے درجات کس مقام کے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ جنت ہے جہاں تمنائیں ختم ہو جائے گی. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے کہ 2 وادیاں سونے کی مل جائے تو انسان تیسرے کی تمنا کرے گا. انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر میں جانے کے بعد ہی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جنتیوں سے پوچھے گا کہ ہل تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ تمہیں اور چاہیے جو میں تمہیں بڑھا کر دوں؟ تو جواب دیں گے جنتی الم تبیض وجوہنا، کہ پروردگار کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں بنایا، ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے بچایا نہیں، ہم نے جو چاہا تھا اس سے بہت بڑھ کر ملا ہے، اب کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت میں تم کو ادا کرتا ہوں. فیکشف الحجاب، تو حجاب ہٹا دے گا اور اللہ رب العالمین اپنا دیدار ان کو عطا فرمائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے، اور ایک روایت میں بخاری مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارے لیے احل لکم رضوانی، تمہاری رضامندی، اپنی رضامندی کو تمہارے لیے مقرر کر رہا ہوں، فلا اسخط منکم بعد، او کما قال، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو بخاری مسلم کی ان دونوں روایتوں میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی، اور اللہ رب العالمین کے وجہ کریم کا دیدار، یہ سب سے پر لذت نعمت ہوگی۔ جنت کی نعمتیں جن کو ہم سوچ نہیں سکتے، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کی یاد و معرفت دنیا کی سب سے لذیذ نعمت، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ یہ کسے ملے گی؟ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اعلیٰ صفات والوں، اعلیٰ صفات کے حاملین کے لیے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، دنیا میں ہمارے سامنے ایسی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو اس مقام بلند اور عظیم ترین لذت کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان میں سر دست واضح طور پر جو چیز ہے، 3 چیزیں ہماری دشمن کہلاتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک ہمارا اپنا نفس، ایک شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبوں میں، مختلف اذکار میں اپنے نفس کے شر سے اور شیاطین کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے رہے، اور ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن، ہمارا اپنا نفس، نفس امارہ، نفس جو برائی پر ابھارنے والا نفس ہے، وہ نفس، نفسانی خواہشات جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا دشمن۔ اور تیسرے، ان دونوں سے مل کر دنیا کی لذتیں، یہ ہماری طرف کھینچتی ہیں ہمیں۔ ابھی ہم لوگ فارغ ہوئے گزشتہ ہفتے ہی رمضان المبارک کے روزوں سے، عبادات سے۔ اس میں ایک رکن اسلام کے طور پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ آپ نے روزے میں جانا کہ کھانا پینا، شہوت، بنیادی طور سے ان تینوں چیزوں سے مقررہ وقت میں رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا۔ کھانا پینا یہ لذتیں ہیں، جسمانی ضرورت بھی ہے، اور شہوت یہ انسان کی نفس کی خواہش اور لذت، اس میں لذت بھی ہے۔ ان چیزوں کو انسان جب اس میں منہمک ہو جاتا ہے، ان لذتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو مادہ پرست اور دنیا دار بن جاتا ہے۔ دنیا میں دنیا داری اور مادہ پرستی سے متعلق جتنے نظریات ہیں، سوشلزم، کیپٹلزم، فلاں-ازم، ڈھماء-ازم، جتنے بھی آپ کو ملیں گے، وہ بطن اور فرج سے تعلق زیادہ رکھتے ہیں، پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی ضروریات سے۔ ہاں، جانوروں اور حیوانوں کی سطح پہ انسان کو لے آیا جاتا ہے۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک عام حالات میں بھی تقوی کی، روحانیت کی، اخلاقیات کی، ایمانیات کی تعلیم دی گئی۔ رمضان میں بطور خاص ایک خاص مدت تک کھانے پینے اور شہوت سے روک کر یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی ان ضروریات پر قابو پایا جائے۔ جسم میں شیطان کے منافذ کو کھانے پینے سے اگر آپ رک جائیں، عبادت کے عقیدے اور ایمان و احتساب کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، تو شیطان کے منافذ جو راستے میں ہمارے جسم میں جو گھستا ہے، اس کے راستے جو ہے تنگ ہو جائیں گے، شہوتوں پر غلبہ ہو جائے گا۔ فرشتے، ان کے اندر نیکیاں ہیں، عقلیں ہیں، شہوت نہیں ہے۔ جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ بات سلف کا قول ہے جو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے۔ تو جس کی عقل، روحانیت، اخلاق، نیکی، اس کی بہیمیت یعنی جانور پنے پر غالب آ جائے، وہ کامیاب ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ رمضان المبارک کا پیریڈ اسی لیے آیا کہ ہم اپنی ان ضروریات پر قابو پا لیں۔ ہاں، نیکیاں کرنے کے بعد ہمارے اندر فرشتگی کی صفت غالب آ جائے، جانوروں کی، بہیمیت کی، ہماری شہوانی خواہشات کمزور پڑ جائیں، اور ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی بن گئے تو قرآنی انسان بن جاؤ گے، قرآن سے جڑ گئے تو اللہ کی معرفت، دنیا کی لذیذ نعمت ملے گی، اور اس نعمت کے ساتھ اگر دنیا گزار دی تو آخرت میں اللہ کے دیدار کی نعمت ملے گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اچھائیاں بھی ہیں اس میں۔ عام لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد جائزہ لیجئے کہ کیا ہم لعلکم تتقون کے زمرے میں شامل ہوئے، ہم متقی بن گئے، ہمارے اندر وہ اوصاف اور صفات پیدا ہوئی جو روزوں کا مقصد بتایا گیا تھا۔ نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت قرآن و حدیث میں یہ بتائی گئی کہ اور نیکیاں کرے آدمی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جب ایمان لائے تو اللہ نے ہدایت میں اضافہ کیا۔ اور جو ٹیڑھا ہوتا ہے، منافقت یا کفر اختیار کرتا ہے، گناہ اور سرکشی کے راستے پہ چلتا ہے،
تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یعنی ہم نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو یہ پہلا عذاب ہے اللہ کا کہ دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیتا ہے، توفیق سے محروم کر دیتا ہے سدھرنے کی. منافقین کے بارے میں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کیا. تو ایک موٹا سا اصول یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نیکیوں کے قبولیت کا یا نیکیوں کے کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اور نیکیوں کی توفیق پائے، اور برائیوں کا انجام جو بہت سارے برائیوں کے نتیجے میں آتا ہے یا عذاب کی شکل میں، اس سے پہلے ایک برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائی کے بعد انسان اور برائی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. ہم اور آپ جائزہ لیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہماری کیا کیفیت ہے. حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ کسی نے پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں. کہا حج کے بعد اگر آپ کی زندگی حج کے پہلے سے بہتر ہے تو سمجھ لیجئے کہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر افسوس کیجئے، جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے. یہی میں رمضان المبارک کی محنتوں کے بارے میں کہوں گا. ہمارے یہاں ہر طبقہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ایک ماحول تبدیل ہو جاتا ہے روحانیت کے ساتھ. روحانیت کا غلبہ نظر آتا ہے، نیکیاں بڑھتی نظر آتی ہیں، عبادت مسجدیں آباد دکھائی دیتی ہیں، پر رونق دکھائی دیتی ہیں. میں نے یہاں کلیان کا بھی منظر دیکھا دوران رمضان، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. لیکن ہمارے دل میں یہی ایک کانٹے کی طرح سوال چبھتا ہے کہ کیا ان عبادتوں کا اثر صرف ایک مہینے تک ہے، یا پھر ہم لوگوں بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف یا سورہ نحل کے آخر میں مثال دی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اسے الجھا دیتی ہے. ہم نے بڑی محنت کی رمضان میں، روزے رکھے، فرض ہے، نماز قیام اللیل کیا، تلاوت کی، توبہ استغفار کیا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوششیں کی، اور بھی بہت کچھ. اب رمضان کے گزرتے ہی کیا اللہ کا تقوی ختم ہو گیا؟ اللہ کا ڈر ایک مہینے کا سیزنلی معاملہ ہے. اللہ رب العالمین کی یاد یا موت کی یاد یا آخرت کا معاملہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، باقی کے مہینوں کے لیے رمضان مبارک ایک تربیتی پیریڈ ہے. اور اگر باقی مہینوں میں ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کر کے شریعت کی بندشوں سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے دین اور شریعت کے خلاف جاتے ہیں، دین کی تعلیم اور علم کو جو ہے غیر ضروری سمجھتے ہیں، قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب رمضان نے ہم پر کوئی اثر نہیں کیا. ہماری عبادتیں نہیں، عادتیں تھیں. اگر ہم نے رمضان المبارک کے بعد نماز ہی میں کوتاہی برتی، بخاری مسلم شریف کی غالباً حدیث موطا میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک عصر کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوٹی تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور سارے مال و اسباب کو تباہ کر دیا. ایک عصر کی نماز، اور جو مستقل چھوڑ رہا ہے اس کا کیا؟ تو اپنی محنت کرنے کے بعد اتنا معاملہ بگڑ جائے. مسلمان کا، ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر بتایا. سورہ مومنون میں ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل دہلے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، حج کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. میں تشریحاً کہہ رہا ہوں. اس کی تشریح میں ترمذی وغیرہ کی ایک روایت ہے جو صحیح ہے. ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، کیا یہ ایسے مسلمان لوگ اس سے مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کا کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں؟ ایسے مسلمان ہیں کہ نیکی کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں؟ کہا لا یا ابنۃ صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بل ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ مراد ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو قبول نہ کرے. نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ اسی آیت اور حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مومن کی علامت ہے کہ نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے، اور مشرک کی علامت یہ ہے، منافق کی علامت یہ ہے کہ نیکیاں کرتا نہیں ہے
اور اللہ سے امیدیں باندھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، فلاں اور فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اللہ مجھے پار کر دے گا، گناہ بھی کیا تو معاف کر دے گا. جیسے یہودی کہتے تھے کہ نحن احباہ، کیا ہے، ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اللہ ہم کو عذاب تھوڑی دے گا، اگر جہنم میں ڈالا بھی تو تھوڑی مدت کے لیے ڈالے گا. ایسے لوگ تمنائے خام میں لوگ جیتے ہیں. جو لوگ نیکیاں نہ کریں، دین نہ سیکھیں، قرآن پر عمل نہ کریں، اپنا عقیدہ درست نہ کریں، اور اس کے بعد یہ امید باندھے کہ ہم مسلمان نام کے ہیں، دنیا کی مصلحتیں مادہ پرستی کے پیچھے بھاگتے رہیں اور کامیاب ہو جائیں گے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اس تناظر میں بہت محدود وقت ہوتا ہے. یہ میں نے تمہیداً جو باتیں عرض کی کہ رمضان کے بعد ہمارے یہاں لوگ یہ تو کہتے ہیں آج کل ماشاءاللہ، میں نے کہا کئی ایک واٹس ایپ دیکھے جو کل علماء کہتے تھے آج عوام میں بھی نقل کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آخری آیت، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے. ہمارے یہاں بعض اہل تصوف نے یہ کہا کہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر عبادت نہیں کرنی ہے، عبادت ساکت ہو گئی. گمراہی ہے، غلط معنی ہے. یقین سے مراد موت ہے. تمام مفسرین، معتبر مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی موت کے آنے تک عبادت کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں. رمضان میں صرف اللہ سے ڈرنا ہے ایسا نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے ایسا نہیں ہے. مرنے تک ریٹائرمنٹ نہیں ہے، جب تک آپ کا ہوش و حواس ہے. کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر نماز تو پڑھنی ہی ہے. اگر ہوش و حواس ہے تو یہ ساکت نہیں ہوگا، تو رب کی عبادت کرنی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. اور میں نے عرض کیا، اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ معلومات آج کم نہیں ہے، انفارمیشن بہت ہے. ہماری انگلیوں پر گوگل کی لائبریریاں ہیں، معلومات بہت ہے. عوام علماء کو بتاتے ہیں بہت سارے مقام پہ، آج کل ایسا دکھائی دیتا ہے، لیکن عمل بالکل نہیں ہے، منہجیت نہیں ہے. دین کی بنیادیں، نیکیوں کے فضیلتوں کی باتیں تو ہوتی ہے، کن بنیادوں پر عمل تباہ ہو جاتا ہے، کن بنیادوں پر ہمارا عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں معتبر ہی نہیں ہے، اس کو جاننے سیکھنے کی قط کی طلب بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی بیان کرے تو اسے کہتے ہیں اختلافی مسئلے پر بات کر رہے ہیں. جس کے قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہو ہمارے عمل کا، کہ ہمارا عمل محنت کرے قبول ہی نہ ہو، آپ اختلافی مسئلہ بول کے چھوڑ دیں اور محنت کرتے رہیں، ظاہر آئے گا جائے. بتائیے کیا یہ عقل مندی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے، اپنے بچوں کی اس بات کی فکر کرنی ہے. جتنا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب مستقبل ہو، کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، معتبر اور پروقار اور باعزت نوکری ملے، ملازمت ملے، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن بندے کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد برزخی اور آخرت کے عذاب کا شکار نہ بنے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ واٹس ایپ پہ ہم نے جو چلا دیا میسج کہ یہ عبادت کرتے رہو، اور یہاں تک کہ موت آ جائے، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ اثر ہماری زندگیوں میں ہے؟ وہ خبریں برابر آ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی گمراہیاں، شرارتیں، بچیوں کا ارتداد، ان کے دین اور ایمان کا بیچ دینا، دنیاوی لذتوں کے چکر میں جو ہے آخرت کو جو ہے تج دینا. اس طرح کی روز خبریں آ رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، بے غیرتی کا شکار ہیں، لیکن ہم سیریس نہیں ہو رہے ہیں. دین کے معاملے میں ایسا لگتا ہے ہم سیریس ہی نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ جو میں نے جو باتیں بیان کی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے جو نئی ہے، آپ حضرات نہیں جانتے یا ہم نہیں جانتے، نوجوان بھی جانتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ کیوں نہیں فرق؟ کیوں جو ہے ہم آمادہ نہیں ہوتے عمل کی طرف، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو قائم نہیں کر پاتے. ہماری جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہم نے کیا ان کو نہیں بتایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ پیش ہونا ہے؟ ہاں، ہم نے ٹھیک سے نہیں بتایا. اگر ٹھیک سے ان کے ذہن و دماغ میں اترا ہوتا، میں یہ بہت جگہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کچھ سالوں پہلے تک صحابہ صحابیات اور ان کے دور کی بات چھوڑیے، بہت بعد کی، جان دے سکتی تھی، ایمان نہیں دے سکتی تھی. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنے ایمان کو بیچ کے کسی اور سے شادی کریں. آج ہم سن رہے ہیں، صحیح یا غلط جو بھی، اس میں کچھ پرسنٹ بھی صحیح مان لیا جائے. تو سوچنے کا، سیریس ہونے کا میٹر ہے، مواد ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے تربیتی پیریڈ نے ہم کو روحانیت کا خوگر بنانے کی پوری کوشش کی، پورا انتظام کیا. رب العالمین نے ماحول بنایا، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں عام کر دی، جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کا بند کر دیا، نیکیوں کے لیے جو ہے سہولت فراہم کر دی، اور بہت ساری چیزیں.
اور ہم نے کسی حد تک کیا بھی، قرآن پڑھا بھی، لیکن کیا ہم نے قرآن کو گلے سے اتارا؟ کیسے اتارے؟ سیریس ہو جائیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جو ذکر کیا کہ ہمارے 3 دشمن ہیں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی ایک جگہ کی میں نے آیتیں پڑھی۔ اس طرح کے مضامین قرآن میں جا بجا ہیں۔ میں نے جہاں سے پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ سب یہ ترجمہ جانتے ہیں لیکن اس کی تفسیر کرنے سے ڈرتے ہیں، اور تشریح میں جائیں ایمان کا معنی لوگوں نے الگ الگ بنا رکھا ہے۔ اب جب آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح ہی لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط بتاتے ہیں، غلط مانتے ہیں، تو پھر ایمان کہاں صحیح رہا؟ اللہ رب العالمین نے جو متعین کیا ہے معنی اور مفہوم، وہ سمجھنا پڑے گا ہم کو، ہاں، اجباری ہے یہ۔ آپ کا دماغ، آپ کی مصلحت اپنے گھر، اپنی مصلحت کی بنیاد پر رب العالمین راضی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ارے ایمان کا یہ اختلاف بتائیں گے، ایمان کا یہ معنی بتائیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں، میں نے اکثر کہا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد ہے، توحید ہے، سارے انبیاء کی دعوت ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس کی تشریح ہمارے یہاں بہت سارے مبلغین، دعات، دانشور غلط کر رہے ہیں، اور آپ ٹوک نہیں سکتے کہ ٹوکیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا۔ دین پھر ایمان کہاں رہا؟ غور سے، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، عمل صالح جو شریعت کے مطابق ہو، آپ کی سمجھ میں آیا، آپ عمل کرنے لگے، الٹے لٹک کے نماز پڑھیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ حدیث ہے۔ کیا اس کو چھوڑ دیں؟ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے۔ کتنی بدعتیں کر رہے ہیں لوگ، نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر، ہم ٹوک نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے کہتے تھے دین کی ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم بولے تو وہی اختلاف۔ ہاں، یہ میں کسی کو طنز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میں نے کہا سیریس ہو جائیں دین کے معاملے میں۔ کوئی کسی کی قبر میں جانے والا نہیں، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، سوائے اپنے ایمان عمل صالح کو۔ یہ بنیاد قرآن دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ہاں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ ایک ایک جملے کی، ایک ایک لفظ کی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف اتنا جو بار بار یہ کہا جاتا ہے ایمان والوں کے کہ خوف اور غم نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا پورا خلاصہ یہی ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی ٹینشن ہے، یہ 2 چیز نکال دیجئے، زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اور زندگی کی خوشگواری کا نسخہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ایمان عمل صالح، 2 چیز۔ ہاں، لیکن اس جملے کے آگے کی کچھ آیتیں ہیں، پیچھے سے کچھ آیتیں ہیں۔ وقت کم تھا اس لیے میں نے درمیان سے پڑھی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر کرنے کے بعد جو ذکر کیا، سود کا مسئلہ بیان کیا، اور کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود سے متعلق تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن بہت سرسری طور سے جو میں عنوان بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہم نیکیاں جانتے ہیں قبول نہیں کر رہے ہیں، دنیا داری کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی روشنی میں، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہی قیامت کے دن ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا، شیطان نے باولا بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا شیطان باولا بناتا ہے، کسی کو اثر لگتا ہے۔ ذالکا، موقع نہیں ہے تفصیل کا، کیوں ایسا ہے؟ شیطان چھو کر خپتی بنا دے، ایسے اپنی قبروں سے اٹھ کر باولے، دیوانے اور مست نشے کی طرح چلیں گے۔ کیوں؟ ذالکا بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع، ہاں، یہ لین دین، تجارت، یہ سود کی طرح ہے۔ ہاں، لیکن اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے بیع کو، لین دین کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ بنیادی فرق تو یہی ہوا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ عقل کا چالاک اپنے آپ کو دانشور کہہ رہا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں آج کل بہت سارے ایسے دانشوران ہیں، نہیں سود کے بغیر کام نہیں چلے گا، امریکہ اور یورپ کی تشریح کے مطابق قرآن کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سود کو حلال کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ سود کی قسمیں ہیں، تجارتی سود، ذاتی سود، تو تجارتی سود تو حرام ہے، ذاتی سود حرام ہے، مہاجن والا۔ تجارتی جو ہے، کمرشل بینک میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر قسم کا سود، میں بغیر تفصیل کے نتیجے کی بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، ہر قسم کا سود حرام ہے۔
اور انتہائی شدید آگے اس کی مذمت آئے گی. ہاں بعض روایتوں میں ہے جس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا لیکن بعض اہل علم محدثین اس کو مقبول کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ وغیرہ کی. سود کے 70 گناہ کے اگر 70 درجات کیے جائیں تو اس میں جو سب سے ادنا درجہ ہوگا برائی کا وہ یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کتنا گھناؤنا کام ہے. ہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ عقل والے چونکہ الٹی بات کر رہے تھے, غلط بات کر رہے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پاگلوں کی طرح اٹھایا, پاگل پن کی بات کر رہے ہیں, جیسا عمل ویسا نتیجہ. چنانچہ اللہ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, تو اب جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی, فانتہا, اور وہ رک گیا, فلہ ما سلف, تو جو پہلے گزر چکا اس کو بدلہ ملے گا. یعنی اب اس کو اللہ معاف کر دے گا. گناہ جو پہلے سود کا لین دین کیا ہے, اب اللہ کا حکم آنے کے بعد توبہ کر لیا, معاف ہو جائے گا. اس کا مطلب اب بھی جو کرے گا تو پہلے کا اور ابھی دونوں گناہ ملے گا. ہاں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا. وَمَنْ عَادَ, اور جو پلٹے گا پھر سے سودی لین دین کرے گا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہی جہنمی ہیں. ہاں ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اگر حلال سمجھ کے کوئی کرے گا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, اس لیے کہ حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا, قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور اگر حلال سمجھ کے نہیں کیا تو وہ اس بات کا حقدار تو ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے, لیکن دوسرے دلائل سے ثابت ہوا کہ اگر شرک نہیں ہے, آدمی کے پاس توحید ہے, تو دلد یا بدیر وہ جہنم میں, جنت میں ضرور جائے گا, تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے مطلب اس کو تباہ و برباد کرتا ہے, اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. پوری دنیا آج سودی سسٹم پر جو چل رہی ہے, کہیں امریکہ میں دیکھیے, جاپان میں دیکھیے, مختلف موقعوں پر دیوالا بینکوں کا نکلا, ہمارے یہاں بھی کساد بازاری اور نہ جانے کون کون سے معاشی اور اقتصادی جو ہے پریشانیاں اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. سودی نظام کی یہ نحوست ہے. اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں, اللہ سود کو مٹاتا ہے, وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس پر بہت سی روایتیں ہیں کہ اللہ تھوڑے سے صدقے کو قیامت کو بہت بڑھا کر بندوں کو اس کا بدلہ دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ, اور اللہ ہر ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ گنہگار ہے, ناشکرا ہے. اللہ نے اس کے بعد کہا جو میں نے آیت پڑھی تھی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک تو یہ سودی کاروبار کرنے والے, شریعت کی مخالفت کرنے والے, اور پھر دوسرے ایمان والے. اب یہاں رمضان کے تناظر میں ہم جوڑیں کہ ایمان لایا, نماز قائم کی, زکوٰۃ دی, صدقہ و خیرات کیا, نیکیاں کی, قرآن پڑھا, توبہ کی. ہاں اب اس کے بعد ہمارے سامنے دنیا داری ہے. تو یہاں میں ایک اور بھی ذکر کروں, سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے آیتوں کے بیچ میں اللہ نے سود کے حرام ہونے کا ذکر کیا. ہاں تو اہل علم مفسرین نے سوال کیا کہ جنگ کے درمیان کے واقعات کے بیچ میں اللہ نے سود کی حرمت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی علت لوگوں نے بیان کی کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی تھی. کتنی بڑی نیکی کی تھی, اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب لگا دیا, لیکن گھاٹی پر جو 50 صحابہ مقرر کیے گئے تھے ان میں سے 40 نے جگہ چھوڑ دی, اختلاف کیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی سخت تلقین تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ یہاں سے نہیں ہٹنا, لیکن انہوں نے اپنے امیر رمات سے اختلاف کیا اور وہاں سے 50 میں سے 40 ہٹ گئے. قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ تم نے نیزہ کیا, رسول کی نافرمانی کی, رسول کی بھی اور سپہ سالار ایک غلطی کی, پیچھے سے حملہ ہوا, 70 صحابہ شہید ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی, اور پورے واقعات آپ جانتے ہیں, جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. تو کیوں ہوا تھا یہ؟ وہ 40 بھی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے لپک گئے تھے. تو علماء نے کہا کہ مال کی محبت نے ان کو اس نافرمانی اور غلطی کی طرف ابھارا. اور سود جو ہے, سودی لین دین انسان کو مال کی محبت کا خوگر بناتا ہے, مادہ پرست بناتا ہے, دنیا دار بناتا ہے. اور سودی لین دین, اور یہاں یہ کہ مومنین زکوٰۃ صدقات کرتے ہیں, اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ سود لیتا ہے. سود لینے والا انسان جو ہے, انسانی شفقت محبت جو اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کسی کو بھوکا دیکھیں تو بھوکا آپ پیٹ بھر کے کھا کے سو نہیں سکتے, ورنہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مسلمان غیر مسلمان نہیں, پڑوسی ہے بھوکا مر گیا, بھوکا سو گیا, کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا. ہم جانتے ہیں یہ سب تعلیمات. تو اسلام زکوٰۃ صدقات کی تعلیم دیتا ہے. امیر کی طرف سے غریب کی طرف پیسے کا بہاؤ ہو, پیسہ گردش میں ہو, وراثت کی تقسیم ہو, صدقہ و خیرات ہو, ہاں ہمارے ارد گرد میں کوئی حاجت مند ہو اور ہم عیش میں رہیں, یہ جائز نہیں ہے.
اسلام نے یہ مزاج دیا دوسروں کے لیے قربانی دینے کا. ہاں, اور سودی مزاج کیا ہے؟ اگر آپ سود کے لین دین یا مادہ پرست بن گئے نا تو آپ کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ حاجت مند ہے, بھوک سے تڑپ رہا ہے, گھر میں آپریشن ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نہیں دیتے, نہیں دیں گے. سگے بھائی کے ترکے میں سے حصہ جو ہے اس کا بن رہا ہے, اس سے مارنے کی کوشش کریں گے, بہن اور بیٹی کا حصہ ماریں گے. یہ سودی لعنت کے نتائج ہیں, مال کی محبت, مادی محبت. اور جب یہ محبت آئی تو تقوی نہیں رہا, ایمان نہیں رہا, دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مزاج, آخرت کو فراموش کر دینے کا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاملات دیکھیے اور صحابہ کرام کے دور کے واقعات پڑھیے تو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ کہانی ہے, افسانہ ہے. ہاں, ٹائم نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت جو ہے 1,00,000 درہم بھیجا. 1,00,000 چند گھنٹوں میں انہوں نے بانٹ دیا. باندی نے کہا کہ ارے آپ روزے سے تھیں, 1 درہم بچا لیتی, گوشت لے آتی میں تو آپ اسی سے افطار کر لیتی. کہا پہلے یاد دلانا تھا نا, بعد اتنی سب خرچ کرنے کے بعد تم نے کیسے کیا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیے, ہم میں سے کسی کے گھر ایسی رقم آئے, کیا ایسا ممکن ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچے ہی نہیں, بانٹ دیں سب؟ ایسا ہو سکو, یہ کہانی نہیں لگ رہی ہے. ہاں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاف کیجیے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 7,00,000 درہم آیا شام میں, بے چین ہے. بیوی نے پوچھا کیوں, نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا جس کے گھر میں اتنا پیسہ ہو کیسے سوئے گا. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے گھر پیسہ نہیں ہے تو نیند نہیں آتی, وہاں آتا تھا تو نیند نہیں آتی تھی. کہا کیا ٹینشن ہے, صبح اٹھنا, فقراء انصار مہاجرین میں صحابہ میں جو فقراء ہیں ان کو تقسیم کر دینا. ہاں بہت اچھی, صدیق کی بیٹی ہو, ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی ان کی بیوی, بہت صحیح مشورہ دیا. صبح میں چند گھنٹوں میں بانٹ دیا. آخر میں بیوی نہیں آ کر کہا کہ گھر کے لیے بھی کچھ ہے اس میں؟ کہا پہلے یاد دلانا تھا, تھوڑا سا بچا تھا. 7,00,000 بانٹ دیا چند گھنٹوں میں. ہم سوچ سکتے ہیں؟ یہ تو صحابہ کی مثال. 4 صدی کے عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم ہیں, ہاں, کتاب صاحب کتاب ہیں, امام کا درجہ رکھتے ہیں. ہاں, شام میں تھے, دمشق میں. ایک مرتبہ قحط پڑا, مہنگائی بڑھ گئی, تو لوگ اپنے باغات اور اپنے کھیتیاں بہت کم دام میں بیچ رہے تھے. بیوی نے کہا, بلایا شوہر کو, عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ کو, یہ میرے پاس سونے کا ڈلا ہے, بازار میں جا کے بیچ دیجیے آپ, اور جو ہے اس کے بدلے میں ایک اچھا سا باغ خرید لیں. ہم لوگوں کو دل ہو تو ہم وہاں سیر و تفریح کے لیے وقت گزاریں گے, شاداب پانی ہو, اچھی چھاؤں ہو. یہ گئے, بیچے, واپس آئے. کہا کیا باغ خرید دیا؟ کہا ہاں, لیکن آخرت کے لیے خریدا. کیا مطلب؟ کہا میں نے جب ڈلا بیچا, واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ فقراء, مساکین, محتاجین, بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں, حاجت مند ہیں. میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم ان ضرورت مندوں میں یہ پیسہ بانٹ دیں, تو ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ دے گا. میں نے وہ باغ خریدا ہے. اس خاتون نے شکوہ شکایت نہیں کی, بلکہ کہا جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت صحیح کام کیا آپ نے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. ہاں, ابھی میں کئی خطاب میں مجھ سے یہ اعادہ ہو گیا, لیکن میں اس کو غیر ضروری نہیں سمجھتا. یہ دیکھیے کہ یہ واقعات ان کے فکر اور ذہن میں کیا تھا. وہ جو مزاج تھا کہ ضرورت مند آیا تو یہ خرچ کر دینا ہمارے پاس رکھنے کے مقابلے میں زیادہ فائدے مند ہے. اور ہمارا مزاج بھائی کا جھگڑا, حصے بکرے کا, والد کا انتقال ہو گیا, سالوں گزر گئے, لوگ بیٹھ کے سمجھا کے تھک گئے, مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میرا حصہ زیادہ ہے, 2 نسلیں گزر گئی, حصہ بکرا نہیں ہو پایا. میں یہاں کا نہیں جانتا, ہمارے یہاں یہ ہے, اور کچھ الگ مختلف معاملات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سودی لعنت کا غلبہ ہے, دنیا داری ہے, مادہ پرستی ہے. لوگ دنیا کی رونق میں آج حرام خوری کی طرف, چوری کی طرف, اور نہ جانے ایسی حرکتوں کی طرف جا رہے ہیں جو کل ہم کسی ایمان والے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیے, ایک سودی لین دین کرنے والا, ایک ایمان والا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. روزہ رکھا تھا متقی بننے کے لیے. ہاں, اب یہ اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا ہمارا روزہ, کتنے ایسے مسلمان ہیں روزہ رکھا, بظاہر توبہ کی, عبادتیں کی, قرآن پڑھا,
کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بھائی سودی لین دین کرتا تھا، اس رمضان میں اس نے توبہ کر کے سود ختم کر دیا. کسی بھائی کا حق باقی تھا، اس نے اپنا حصہ دے دیا یا اسے معاف کروا لیا کہ اب نہیں دے سکتا لیکن معاف کر دو، تھوڑا موڑا لے کے معاملہ کلیئر کر لو. ہاں رشتے کٹے ہوئے تھے، رشتہ داریاں کٹی ہوئی تھی، ہاں باتیں بند تھی، تو کسی بھائی نے بھائی سے جا کر، رشتہ دار نے رشتہ دار سے جا کر معافی مانگی ہو کہ اللہ واسطے میں معاملہ ختم کرتا ہوں. کیونکہ قرآن آیا ہے، رمضان آیا اس لیے کہ ہم متقی بن جائیں. تو متقی کا مطلب یہ کہ شریعت پر عمل کرنے والے. اب اللہ کہتا ہے رشتہ جوڑو، کاٹو مت. رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. ایسے کچھ واقعات آج کل ہم سنتے ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں سنائی دیتے تھے، کیونکہ وہاں ایمان اور عمل صالح تھا، وہاں رمضان کی روحانیت تھی، وہاں سودی لعنت کی مادہ پرستی والا مزاج نہیں تھا. ہاں چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، متقی بنو روزہ رکھنے کے بعد. ہاں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. ہاں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ہیں ہم ایمان والے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. رب العالمین ہمارا پروردگار ہم سب کا پیدا کرنے والا کہ اگر ایمان والے ہو نا تو جو سودی لین دین کر کے کچھ لینا دینا باقی ہے نا، سود چھوڑ دو. ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. ہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، ہاں کتنی بڑی بات ہے، وقت نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سودی لین دین مسلمان ہوتے ہوئے اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ رسول سے جنگ. اس لیے ایک مسلم حاکم اور قاضی کا کام ہے کہ اگر اسلامی مملکت میں کوئی آدمی سودی لین دین سے توبہ نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، تو اس کی گردن مار دے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے. حضرت ابن عباس ترجمان القرآن کہہ رہے ہیں. ہاں ہمارے یہاں لوگ فتویٰ ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب کو تحفہ دے کے راستہ نکالنے کی بات کرتے ہیں کہ کچھ راستہ نکالیے، کیسے ترقی کریں گے. سود سے ترقی نہیں ہوگی میرے بھائیوں. وقت ہوتا تو میں اس پہ یمحق اللہ الربا پہ کہتا. دکھائی دیتا ہے کہ ایک آدمی ٹرن اوور بڑا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اسے مٹاتا ہے. سود خور کا انجام بے برکتی اور تباہی ہلاکت ہونا ہی ہے، یہ طے بات ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے. کچھ دن، تھوڑے دن اللہ چھوٹ دیتا ہے تو آدمی غلط فہمی میں مبتلا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں فائدے نہیں ہوتے، اس کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. ہاں اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اور پھر سودی حرام خوری کا ایک نقصان ایک مومن کے لیے بہت بڑا ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں. آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. ہاں بالکل صاف صاف حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری روایت پیش کروں صحیح مسلم کی، کہ اگر حرام کھاتا ہے آدمی تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں. اب ہم حرام خوری کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں حدیث میں فرمایا کہ جب ایک بندہ سفر کرتا ہے، وہی مسلم کی حدیث، سفر کرتا ہے، بال پراگنتا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو دوں گا. پھیلائے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے اللہ شرماتا ہے. لیکن اس حدیث میں ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر، پراگندہ بال حال ہے اس کا، ہاں ایسے آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن جب وہ دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے یہ جواب ہوتا ہے کہ ملبسہ حرام مطعمہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، حرام غذا کھائیے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ نہیں کی جا سکتی. اب ہم بہت سارا یہاں اس تناظر میں ہم رمضان کے بعد کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل مال کہ تم حقدار ہو. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تم ظلم نہ کرو، سود لے کر جتنی رقم ہے اس سے زیادہ لے کر یہ تم کرو گے تو ظلم کرو گے. ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہاں اور لالچ، حرص، خود غرضی ہے یہ. اور اگر تمہارا مال، اصل مال بھی نہ دیا جائے تو تم پر ظلم ہوگا. تو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. آگے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کو پھر مہلت، کیا نام ہے، خوشحالی اور کشادگی ہونے تک مہلت دی جائے. یعنی آپ نے جس کو قرض دیا ہے نا اس سے پیسہ بڑھا کے لو، آپ مہاجن کی طرح 100 روپیہ دے کے 110 لو، یہ تو حرام ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے نا تو اس کو مہلت دو. فرض ہے یہ، مہلت دیجیے. بہت سی حدیثیں اس سلسلے کی فضیلت میں. قیامت کے دن ایک بندہ
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھ کو بہت نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے کوئی نیکیاں تو نہیں کی، لیکن تو نے مجھے دولت دی تھی، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے بچوں سے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جو مقروض ہے نا ان کے ساتھ نرمی برتنا، تجاوز کرنا، معاف کرنا، ان کے ساتھ ان کو ڈھیل دینا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، ان سے تجاوز کیا، تو زیادہ حقدار ہے کہ میں تجھ سے تجاوز کروں یا تجھے معاف کیا۔ بندوں کے ساتھ جیسا کرو گے اللہ آپ کے ساتھ کرے گا، بندوں کا حق مارو گے اللہ آپ پر ظالم مسلط کرے گا، ظالم مسلط ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو روزانہ اتنا ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، ہاں مدت پوری ہونے کے بعد ڈھیل دیتا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس طرح کی فضیلت کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سود دے گا اجر و ثواب کی شکل میں، جنت کی شکل میں، وہ جائز ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اور دنیا میں پیسے پر پیسے بڑھانا یہ بے غیرتی ہے، یہ ظلم ہے، خود غرضی ہے، بے مروتی ہے، ناجائز اور حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ و خیرات کر دو، چھوڑ دو، ڈھیل دے دو، جو قرض ہے اس میں کچھ کم کر دو، بڑھا کے لینا تو دور کی بات ہے، تنگ دست ہے تو چلو 2000 ہے 1000 دے دینا، ہاں، یا پورا کا پورا معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ آخری آیت یہیں پر بات ختم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے قرآن و حدیث کا کہ ہم کو یاد دلاتا ہے، ہاں ہم کو یہ جو نصیحت کی باتیں واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر چلتی ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، تو گویا یہ بنیادی جڑ پر جو ہے وار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تم اللہ کی طرف لوٹو گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر کیا ہوگا کہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ہاں، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جو ہم نے کیا ہے ذرہ برابر نیکی کی ہے سامنے آئے گی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ذرہ برابر برائی کی ہے سامنے آئے گی۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، حضرت ابن عباس کا جملہ ہے، آیت ربا، اور یہ آیت سب سے آخری میں نازل ہے۔ ہم کو آپ کو اللہ نے ڈرایا ہے، اس دن سے ڈرو، ہاں بڑا بھیانک دن ہے، باپ بھائی رشتہ دار سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، انبیاء نفسی نفسی کہیں گے۔ یہ ایک منظر صرف بیان کر کے میں بات کو ختم کروں، سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے اس دن سے متعلق کہا کہ ایک چیز یہ دوسرا پہلو کہ وہ دن تو آنا ہے، اور ہماری ایک نفسیات ہوتی ہے گناہ کرنے کی، ہم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، یا لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے ہیں، برائیاں کر کے بھی سفید کالر بنے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایک نفسیات انسان کی یہ ہے کہ ہم گناہ کا کام کرتے رہیں، چھپا لیں گے، بعد میں معاملہ اللہ کے سامنے توبہ وابہ کر لیں گے، ہاں یہ سوچ کر جو کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفسیات پر ضرب لگاتے ہوئے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ جو عمل کر رہے ہیں، یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ہاں نالائقی اور دوسروں کے حقوق کو رد کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، لا تحسب، ہرگز بے وقوفی نہیں کرنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو اللہ کو کہ ظالم لوگ جو عمل کر رہے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہاں فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنے کہہ رہے کہ ان کی نگاہیں خود ان کی اپنی طرف پلٹے گی نہیں، ہاں وہ دوڑ بھاگ رہے ہوں گے مہطعین، کیا ہے وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی 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 ہو کر گیرے پڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت اس کا جو قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں جا کے ضرور پڑھیے، 42-43، اور اس کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ یہ ڈر اگر ہمارے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا نہیں آئے گا تو دنیا کے کوئی فلسفہ ہمیں سدھارے گا نہیں۔ ہاں یہ رمضان آتے جاتے رہیں گے اور ہماری وہی روش بے ڈھنگی رہے گی جو پہلے تھی، وہ اب بھی ہے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم ان واقعات کو، خبروں کو سدھارنا اور بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا ہوگا۔ ہاں باتیں کافی ہیں لیکن میں نے کچھ اشارے کیے ہیں۔ ہاں اس تناظر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا اور دنیا کی ضروریات کی طرف جائز اور شریعت کے دائرے میں ضرور لپکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری اصل اور بنیاد توحید ہے، دین ہے، قرآن و سنت ہے۔ اس دائرے سے ہم باہر ہوئے تو ہماری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھالنے
اور संवारने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अमाल की तौफीक दे जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, बेहतर बन जाए और अल्लाह के हर किस्म के अजाब से, दुनिया और आखिरत के फितने से हम महफूज हो जाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजीब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ल व अकबर।